تھینک یو گاڈ۔ سرگوشی آواز میں تبدیل ہو گئی اور آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کر کے تسبیح کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سفید دودیا جھریوں کا جال بچھا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کسی چہرے پر اتنی جھریاں نہیں دیکھی تھی، لیکن ان جھریوں، ان شکنوں میں بھی ایک تقدس تھا۔ اس کے چہرے پر نور بھی تھا اور کشش بھی، اور یہ کشش اور یہ نور دیکھنے والے کی نظروں کو جکڑ لیتا تھا۔ میں بھی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ ٹرین چل رہی تھی، کھڑکیوں کے منظر تیزی سے بدل رہے تھے۔ ٹرین کی کھڑکیاں عظیم فوٹوگراف بن چکی تھیں۔ اپریل کا مہینہ تھا، سورج کی کرنوں میں تندی آ چکی تھی۔ ریلوے لائن کے دونوں طرف پھول ہی پھول اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ہمارا ڈبہ نوجوان سیاحوں سے بھرا تھا۔ یہ لوگ جرمنی کے کسی غیر معروف شہر سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ یہ مہینوں کے جگراتے کا شکار تھے۔ چنانچہ یہ ٹرین میں سوار ہوتے ہی آڑے ترچھے ہو کر لیٹ گئے۔ ان کے رکسیک پورے ڈبے میں بکھرے پڑے تھے اور ہم دونوں ان بکھرے رکسیک اور سوئے نوجوانوں میں بے وقوفوں کی طرح باہر دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے سامنے کی نشست پر بیٹھی تھی۔ وہ ننوں کے سیاہ لباس میں ملبوس تھی، سر پر سکارف تھا، چہرے پر بزرگی کی جھریاں تھیں اور ہاتھ میں پتھر کی موٹی تسبیح۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، تسبیح ہم دونوں میں کامن تھی۔ میرے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی۔ میں بھی اس کی طرح ورد کر رہا تھا، مگر میرے ورد اور اس کے ورد میں فرق تھا۔ وہ عبرانی زبان میں بدبدا رہی تھی اور میں عربی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ تسبیح مجھے پروفیسر احمد رفیق صاحب نے 1993 میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ یہ تسبیحات اس وقت سے میرے شب و روز کا حصہ ہیں۔ اللہ نے رحم فرمایا اور میں پچھلے 30 برسوں سے بلا ناغہ یہ تسبیحات کر رہا ہوں۔ میں دنیا کے جس کونے میں بھی رہا اور جس حالت میں بھی رہا، میری تسبیح جاری رہی۔ میں ڈسپلن میں رہنے والا جانور ہوں اور اس ڈسپلن جانور کو اپنی تسبیح کے ڈسپلن پر سب سے زیادہ ناز ہے۔ پروفیسر احمد رفیق میرے پیر یا استاد نہیں ہیں، یہ میرے محسن ہیں۔ یہ ان کا احسان تھا۔ انہوں نے عین جوانی میں میرے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور میں اللہ کے ذکر کی کشتی میں بیٹھ کر زندگی کے مشکل اور بکھرے دریاؤں سے گزرتا چلا گیا۔ میں آج بھی دن میں درجنوں مرتبہ پروفیسر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ٹرین کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہم دونوں میں تسبیح کامن تھی۔ اس بزرگ نن کی انگلیاں بھی تسبیح پر چل رہی تھیں اور میں بھی تسبیح رول رہا تھا۔ وہ بھی غیر شعوری انداز سے میری تسبیح کی طرف دیکھ رہی تھی اور میری نظریں بھی باہر کے مناظر سے پھسلتی ہوئی اس کی تسبیح پر آ کر رک جاتی تھیں۔ ہم دو مختلف تہذیبوں، مذاہب اور عمر کے لوگ تھے، لیکن تسبیح نے ہم میں ایک تعلق سا پیدا کر دیا۔ اس نے اچانک اوپر دیکھا، تھینک یو گاڈ کا نعرہ لگایا اور دوبارہ تسبیح رولنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، آج موسم کتنا اچھا ہے۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور جواب دیا، ہم جنت میں رہ رہے ہیں اور جنت کے سارے موسم شاندار ہوتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں گفتگو کا سرا آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ جنت پر یقین رکھتی ہیں؟ اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے سینے پر پھونک ماری، دائیں ہاتھ سے ماتھے اور بالائی جسم پر کراس کا نشان بنایا اور آہستہ آواز میں بولی، انسان جب کھلی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لے تو پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ مجھے یہ فکرہ سمجھنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ مجھے محسوس ہوا وہ شاید یہ بتانا چاہتی ہے اس نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لہٰذا اسے جنت کے وجود پر پورا یقین ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے جنت دیکھی ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، دیکھی کیا مطلب؟ میں جنت روز دیکھتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے تسبیح اکٹھی کی، بیگ کھولا، تسبیح باہر کی جیب میں رکھی اور ہنس کر بولی، میں اس دنیا کو جنت اور اپنے اس جنم کو جنتی سمجھتی ہوں۔ مجھے اس کا تصور عجیب لگا۔ میں نے اس سے وضاحت چاہی۔ اس نے جواب دیا، میں عیسائیوں کے ایک ایسے گروپ سے تعلق رکھتی ہوں جو اس دنیا کو جنت سمجھتا ہے۔ ہمارا خیال ہے ہم اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیاں اور ہماری اچھائیاں دے کر ہمیں اپنی
اپنی تخلیق کردہ خوبصورت ترین جگہ پر بھجوا دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہیں اور یہ زمین اللہ کی چنی ہوئی جگہ ہے، اور ہم منتخب کردہ لوگ اللہ کی چنی ہوئی جگہ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ میرے لیے ایک نئی بات، ایک نیا زاویہ تھا۔ میں نے زندگی کو اس سے پہلے کبھی اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری پریشانی بھانپ گئی۔ وہ مسکرائی اور پھر بولی، ہم لوگوں کا خیال ہے ہم جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا، میں نے تمہیں اپنی جنت میں بھجوایا تھا، تم 70 سال میری جنت میں رہے، اب بتاؤ تم نے وہاں کیا کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا امتحان شروع ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ رک گئی۔ میں نے لمبا سانس لیا اور عرض کیا، لیکن آسمانی مذاہب کا تصور مختلف ہے۔ یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ایک عارضی امتحان گاہ ہے، انسان پرچہ حل کر کے واپس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ پرچہ دیکھ کر مارکنگ کرے گا۔ پاس ہونے والے جنت میں چلے جائیں گے اور فیل شدہ دوزخ کا رزق بن جائیں گے۔ بات ختم۔ وہ مسکرائی اور بولی، ہم بھی اسی تصور پر ایمان رکھتے ہیں، بس ہماری تشریح ذرا سی مختلف ہے۔ میں نے عرض کیا، مثلاً؟ وہ بولی، مثلاً کیا جنت میں ظلم ہوگا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر ظلم سے پرہیز کا درس نہیں دیا؟ کیا یہ ہمیں اپنی اس جنت میں ظلم سے باز رہنے کا حکم نہیں دیتا؟ میں خاموش رہا۔ وہ بولی، آپ دنیا کا کوئی مذہب کھول کر دیکھیں، آپ کو خدا اس مذہب کے ذریعے جھوٹ، مکر، فریب، ظلم، زیادتی، منافقت، بے ایمانی، ناانصافی، اقربا پروری اور لالچ سے روکتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنی جنت میں یہ بدبودار کانٹے پسند نہیں کرتا۔ وہ اس جنت میں حلیمی، سادگی، انکسار، ایثار، محبت، شائستگی، رواداری، فیاضی، مہمان نوازی اور احترام کے پھول دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو بھی انسان اس کی جنت سے یہ پھول توڑ کر اس میں کانٹے بونے کا گناہ کرتا ہے، خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اسے واپس بلاتا ہے اور بدترین جگہ یعنی دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔ وہ ابھی مزید بولنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ لیکن جو لوگ اس کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، اس نے کہا لگایا اور بولی، مجھے یقین تھا آپ یہ ضرور پوچھیں گے، کیونکہ یہ سوال جنت کے اسلامی تصور کا حصہ ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور بولی، ہمارا فرقہ یہ سمجھتا ہے خدا اپنی جنت کے اصولوں کا احترام کرنے والوں کو اس جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں بھجوا دیتا ہے، یہ دوبارہ اسی زمین پر پہلے سے بہتر مقام پر بھجوا دیے جاتے ہیں۔ جسم اور خطہ بدل جاتا ہے لیکن زندگی یہیں رہتی ہے۔ میں نے کہا لگایا اور عرض کیا، مگر یہ تو آواگون ہے، ایک کے بعد دوسرا جنم اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور آپ اس کے بعد کائنات کی آخری سانس تک مختلف شکلوں میں پیدا ہوتے رہیں۔ اس نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور بولی، ہم آواگون پر یقین نہیں رکھتے، ہم بس یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہی دراصل جنت ہے۔ آپ کوئی مذہبی کتاب کھول کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں جنت کا وہی نقشہ ملے گا جو ہم اس وقت ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنت اگر جنت نہیں تو پھر خدا ہمیں کیوں یہ حکم دیتا ہے، آپ میری بنائی دنیا کو گھوم پھر کر دیکھو، وہ ہمیں ان تمام حرکتوں سے کیوں روکتا ہے جس سے اس کی جنت کی خوبصورتی اور نظام بگڑ سکتا ہے، وہ ہمیں اپنی اس جنت پر فساد پھیلانے سے کیوں باز رکھتا ہے، اور یہ زمین اگر جنت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے مقدس ترین گھر خانہ کعبہ، ویٹیکن سٹی، دیوار گریا اور بیت الحم کیوں بنائے ہیں، وہ ہر وقت ہماری شہرہ کے قریب کیوں رہتا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ کیوں چلتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ لوگ عبادت کرتے ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، ہاں، ہم سارا دن ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو دیکھتے ہیں ہم زور سے نعرہ لگاتے ہیں، تھینک یو گاڈ، اور اس کے بعد دل ہی دل میں دہراتے ہیں، یا پروردگار آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی جنت دیکھنے اور اس میں چند برس گزارنے کا موقع دیا، یہ ہماری عبادت ہے۔ وہ رکی اور اس کے بعد میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور ہاں،
हमारे फिरके के लोग अल्लाह की इस जन्नत में सफर करते रहते हैं, हम इसे देखते रहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, क्योंकि हमें यकीन है अल्लाह हमसे ये भी जरूर पूछेगा तुमने मेरी जन्नत का कितना हिस्सा देखा था। और हम समझते हैं अल्लाह जब हमसे हमारा ये वाइवा ले तो हमें 90% से ज्यादा नंबर लेने चाहिए। वो रुकी, बैग खोला, तस्बीह निकाली, आंखें बंद की और तस्बीह करने लगी। मैं परेशानी में कभी खिड़की से बाहर बिखरी जन्नत को देखता और कभी उस बूढ़ी नन को जिसके चेहरे की झुर्रियां लट्ठे के शिकन आलूद रुमाल की याद दिलाती थी।